العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جنہیں یاد ہے وہ پڑھ لیں قابل سب تعظیم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، کندوال ضلع جہلم، اور آج یکم ربیع الاول 1448 ہجری، اور میرے خیال میں اس سال ربیع الاول کا میرا بھی یہ پہلا پروگرام ہے اور آپ کا بھی پہلا پروگرام ہے، کیونکہ ابھی چند لمحے پہلے، چند ساعتیں پہلے ربیع الاول کا آغاز ہوا۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والسلامہ۔ میں کوشش کروں گا آپ حضرات کے مزاج، چہروں کو دیکھ کر، آپ کی طبیعت کو جانچ کر کوئی بات آپ کے حوالے کر سکوں، کیونکہ میری ایک کمزوری یہ ہے کہ میں بندوں سے بات کرنے کا عادی ہوں۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ آپ مجھے دیکھیں گے، جوان ٹیک لگائے رکھیں، بوڑھے چھوڑ دیں۔ میرا جملہ غلط تو نہیں ہو گیا؟ جی غلط ہو گیا؟ جوان ٹیک لگائے رکھیں، بوڑھے چھوڑ دیں۔ آپ حضرات تھوڑا سا قریب آ جائیں، یہ جو اس طرف بیٹھے، اور آپ کا رخ بھی میری طرف ہو، آپ بھی تھوڑے سے قریب آئیے حضرات۔ اب مجھے پتا ہونا کہ میں کوئی بات کرنے آیا ہوں، فوٹو بنوانے نہیں آیا۔ جب تک آپ کے چہرے آپ کے مجھے یہ نہیں بتاتے کہ آپ کا دماغ ادھر ہے، اس وقت تک میں بات نہیں کروں گا۔ ماشاء اللہ حضرات تشریف لائے، اللہ رب العزت سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ اب اجازت ہے مجھے، میں کوئی بات کر لوں؟ جوانوں اجازت ہے؟ یہ آپ جو حضرات تشریف فرما ہیں، یہ سبھی کندوال سے ہیں؟ اچھا، کندوال کے بھی کیا کہنے، جیسا ہی سڑک سے نیچے اترا میں، گاڑی نیچے اتری تو چلتی جا رہی ہے۔ وہ میں جب ان کے پاس پہنچا تو میں نے کہا یہ آپ پاکستان میں ہی رہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ضلع جہلم کا آخری کنارہ ہے۔ میں نے کہا مجھے تو محسوس ہو رہا ہے برصغیر کا آخری کنارہ۔
यहाँ कोई आपका नुमाइंदा नहीं है सियासी जिसे आप वोट देते हैं, कोई MPA नहीं है, कोई MNA नहीं है, तो सिर्फ उनके नारे लगाते हैं आप। हम देखें ना, मैं एक तालिब इल्म हूँ, मिन्नत कर रहा हूँ कि यार सुन लेना थोड़ी सी बात, सर हिला दो ना, ऐसे ही है ना, मिन्नत कर रहा हूँ। और जिन दोस्तों ने ये प्रोग्राम सजाया उन्होंने भी बड़ी मिन्नतें की होगी एक हफ्ता पहले, और आपने कहा होगा आ जाएंगे खैर है पहुंच जाएंगे, फिर आप तशरीफ़ लाए। अब हज़रत साहबज़ादा नसरुल्लाह रेहान साहब वो मिन्नत कर रहे थे यार सुन लेना, इसके बाद फिर मेरी मिन्नतें शुरू हो गई, फिर भी कोई इधर देख रहा है कोई इधर देख रहा है। तो जिन्हें आप बड़ी चाव के साथ वोट देते हो, नारे लगाते हो, उन्हें भी कभी कभी कहा करो कि सानू बह के कोई सुना साढ़े वास्ते के कीते। हमारा मसला ये है कि हमारी कौम को नाराज ना होना, मैं आपका माशरे का हिस्सा हूँ, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं कोई यूरोप से थोड़ी आया हूँ, मैं भी आपकी माशरे का हिस्सा हूँ। हमारी कौम को ज़हनी तौर पर इस कदर पस्त कर दिया गया है कि हमारी कौम को पता ही नहीं हमारे फ़राइज़ क्या हैं, हमारे हकूक़ क्या हैं, हमने कहाँ बोलना है कहाँ चुप रहना है, ये इस बेचारी कौम को इल्म ही नहीं, और कोई समझाना भी नहीं चाहता और कोई समझना भी नहीं चाहता। नाराज़ तो नहीं हो रहे हो? ये खुदारा कुछ शऊर पैदा कीजिए। बहरहाल अल्लाह आपको तो सलामत रखे, मुझे आपका गांव देखकर दुख हुआ है। अल्लाह करे आइंदा इलेक्शन में जब आपके नुमाइंदे यहाँ पहुँचें तो आप उन्हें बिठा कर ये कह सकें कि कोई मौलवी आया सी ते उन्हें कहा सी भी सानू दुख होया कंदवाल देख के, कह दोगे? नहीं तो मेरा एक क्लिप कट के उन्होंने पहुँचा देना। इजाज़त है तो मैं बात शुरू करूँ जी? मैंने जी मेरा चाहा कि मैं मुख्तसर वक्त में ही कोई बात आपके हवाले करूं, अगर ध्यान आपका मेरी तरफ रहता है तो। जैसे मैं वक्त निकाल कर सफ़र करके यहाँ पे पहुँचा हूँ, और इस वक्त मेरे भी नामालूम कितने काम होंगे, जहन में कितने झंझट होंगे, क्या क्या मसाइल होते हैं हर इंसान के साथ, लेकिन वो सब को पसे पुष्ट डाल कर मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह आप भी एक दफ़ा जहन सारा मेरी तरफ मुतवज्जह रखिए। मैं इंशाअल्लाह अपने सामे का वक्त ज़ाया नहीं किया करता। ये जो दुनिया है जहाँ हम रहते हैं, ये जिस सियारे पे हम रहते हैं, ये जहाँ हम बैठे हुए हैं, जहाँ रहते हैं, जैसे ही कोई ठोकर लगती है ना तो हम इसे एक नाम देते हैं। कोई कहता है बेवफा है दुनिया, कोई नाम देता है इसे, कोई नाम देता है। मैं आपकी खिदमत में वो नाम रखने चला हूं जो रब ने दिया है, जो मेरे रब ने दिया, और ये मैं इसलिए रखने चला हूं कि इंसान, एक जुमला तो आप सुनते हैं ना कि इंसान मुसलसल सफर में है, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज कंदवाल में हूं, कल मैंने इस्लामाबाद होना है, परसों मैंने लाहौर होना है, कभी मैंने कराची होना है, इसका मतलब ये नहीं। एक बंदा अगर 70 साला जिंदगी एक कमरे में भी गुजार दे वो तब भी सफर में है। कैसे? कभी बचपन से गुजर रहा है, कभी लड़कपन से गुजर रहा है, कभी जवानी से गुजर रहा है, कभी बुढ़ापे से गुजर रहा है। तो इस लिहाज से ये जुमला समझिए कि इंसान मुसलसल सफर में है, लेकिन सफर का कोई मकसद होता है, सफर का कोई मकसद होता है। और वो जो, बड़े ध्यान से दोस्तों, अगर इब्तिदा की बात मुश्किल हो गई हो तो नाराज ना होना, सिर्फ मुझे देखना, इंशाल्लाह बात आपके हवाले हो जाएगी।
اچھا ساتھ تھوڑا سا قریب بھی ہو جائیں, انشاءاللہ لوگ آ رہے ہیں, انہیں بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی, قریب ہو جائیں. میں کے نیڑے ہو جاؤ, آ جاؤ. میرا تو دل سی میں کو 45 منٹ بعد اتوں نکل جاواں گا, لیکن میرا خیال ہے کہ منو کوئی لمبی گل کرنی پینی ہے. اچھا یہ دیکھیں نا, جنہوں نے میری ابتدا کی بات سنی, اب آپ اندازہ لگا لیجئے گا, جنہوں نے دھیان سے میری ابتدا کی بات سنی, آپ میں اور جو اب آئے ہیں ان میں کتنا فرق ہوگا تھوڑی دیر کے بعد, آپ خود ذرا آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے. اتنا فرق ہوتا ہے دھیان سے بات سننے کا. اب آپ کی توجہ ہے کہ میں اب پھر آپ کی توجہ کھینچتا رہوں؟ ادھر میری طرف دیکھنا ہے, میری طرف. ہر سفر کا کوئی مقصد ہے. میں یہاں کندوال میں پہنچا, کندوال میں مجھے ایک گاڑی بھی چاہیے تھی, پٹرول بھی چاہیے تھا, پیسے بھی چاہیے تھے, کپڑے بھی چاہیے تھے, نظر کچھ ویک ہو گئی ہے, گلاسز بھی چاہیے, ٹوپی بھی چاہیے, پٹرول بھی چاہیے, کھانا بھی چاہیے, چائے بھی چاہیے, پانی بھی چاہیے. لیکن یہاں آ کر میں کہتا کھانا کھلاؤ, انہوں نے کھلا دیا, اور کھلاؤ, اور کھلا دیا, اور لے کر آؤ, کپڑے بدلوں گا, بدل لیے, گاڑی سے اور نکال کر لاؤ, وہ بدل لیے. جنہوں نے بلایا ہے انہوں نے کہنا ہے بلایا کیوں ہے, کر کیا رہا ہے. کون میری بات سمجھ آئی؟ اسے بلایا کیوں اور یہ کر کیا رہا ہے. کھانا ضرورت ہے, گاڑی ضرورت ہے, پیسے ضرورت ہیں, پٹرول ضرورت ہے, گلاسز ضرورت ہیں, ٹوپی ضرورت ہے, موبائل ضرورت ہے. آنے کا مقصد بیان ہے. یہ جو میں دنیا میں آیا تو اس کا بھی تو کوئی مقصد ہے کہ کوئی نہیں ہے. اب دھیان سے میری بات سننا, میں انشاءاللہ مشکل نہیں کروں گا, نہ سنو گے تو پھر وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. میں کندوال آیا تو گھر سے تعین کر کے آیا کہ کندوال جا رہا ہوں. ایسے تو نہیں گھر سے نکلا تو راستے میں کہا چلو آج کندوال چل دیں. یوں کرتے رہو یار, میری بات ضائع ہو جائے گی. ایسے تو نہیں, گھر سے تعین کیا. مقصد کا تعین گھر سے ہوتا ہے. آپ اسلام آباد کے لیے نکلے تو آپ یوں ہی نکل گئے. مقصد کا تعین گھر سے کیا. دوائی لینے جا رہا ہوں, عیادت کے لیے جا رہا ہوں, جنازہ پڑھنے جا رہا ہوں, شادی میں شرکت ہے, کاروبار کے لیے جا رہا ہوں, مال لینے جا رہا ہوں, یا سیر کے لیے جا رہا ہوں. جو بھی ہے وہ مقصد گھر سے ہے, آگ راستے میں نہیں. جو آگ راستے میں کرے کہ آج چلو اسلام آباد چلتے ہیں, آج کل کار چلتے ہیں, آپ اسے پاگل کہو گے. مقصد ہوتا ہے جہاں سے سفر شروع کیا جائے, جہاں سے سفر شروع کیا جائے, آگ راستے میں نہیں. میں زندگی کے اس سفر کا مقصد راستے میں تعین نہیں کر سکتا کہ آدھی زندگی گزار لی ہے, اب میں تعین کروں کہ میں کیوں آیا ہوں. ہو سکتا ہے نہیں. شروع میں اس لیے نہیں کر سکتا کہ اپنی مرضی سے آیا نہیں. میں یہاں کندوال میں اپنی مرضی سے آیا, آپ گھروں سے اٹھ کر محفل میں اپنی مرضی سے آئے. میں زندگی کے سفر کا مقصد راستے میں کر نہیں سکتا. شروع میں اس لیے نہیں کیا کہ یہ ارادہ ہی نہیں تھا کہ پہلے ماں کے پیٹ میں رہنا ہے, پھر پیدا ہونا ہے, پھر بچپن گزاروں گا, پھر لڑکپن گزاروں گا, پھر جوانی آئے گی, پھر شادی کروں گا, بچے ہوں گے, کاروبار کروں گا, پھر بڑھاپا آئے گا, پھر قبر میں چلا جاؤں گا. یہ پہلے ارادہ تھا جی. راستے میں تعین کر نہیں سکتا. شروع میں اس لیے نہیں کر سکتا کہ اپنی مرضی سے آیا نہیں, تو پھر اسی سے پوچھتے ہیں نا جس نے بھیجا ہے. سبحان اللہ کتوں لے گیا وہاں, تسی سارے قوم ہلی یہ شہرہ تے سبحان اللہ کہنا. تو پھر اسی سے پوچھتے ہیں نا جس نے
भेजा है कि मैं क्यों आया, मेरा ये मकसद, ये सबर किस लिए, ये जो दुनिया है ना जहां पे रब ने भेज दिया। मेरे ख्याल में मैं तमहीद मुश्किल शुरू करके खुद को फंसा बैठा। चलो मैं आसान करता हूं, यहां से निकलता हूं जल्दी। इसमें ये जो दुनिया है, इसे शरीयत ने जो नाम दिया है ना, वो दारुल इब्तिला है। जो शुरू में मुझे सुन रहे थे उन्हें मेरा ये जुमला याद होगा कि हम तो बेवफा कहते हैं, कोई भी कह लेते हैं, शरीयत ने इसे दारुल इब्तिला कहा। दारुल इब्तिला कहते हैं एग्जामिनेशन हॉल को, कमरे इम्तिहान को। हम सभी कमरे इम्तिहान में हैं। मैं बहुत सारी बातें साइड पर रखकर समेट कर जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। इम्तिहान हम दे रहे हैं, इम्तिहान मेरा अल्लाह ले रहा है। इम्तिहान देने वाला नहीं बताता मैं इम्तिहान यूं दूंगा, इम्तिहान लेने वाला बताता है मैं इम्तिहान यूं लूंगा। मुम्तहिन बताया करता है, जगह ये होगी, निसाब ये होगा, वक्त ये होगा, दौरानिया ये होगा। ये इम्तिहान लेने वाला बताता है, इम्तिहान देने वाला नहीं बताता। इम्तिहान जिंदगी का रब ले रहा है और मैं अपने मुताला की बुनियाद पर अर्ज कर रहा हूं, सिर्फ दो इम्तिहान है, तीसरा इम्तिहान नहीं है। या है सब्र का या है शुक्र का। उसकी जेहतें मुख्तलिफ हैं, अंदाज मुख्तलिफ हैं, स्टोरियां मुख्तलिफ हैं, कहानियां मुख्तलिफ हैं, वरना इम्तिहान सिर्फ दो हैं, या सब्र का या शुक्र का, या दोनों किसी पर आ जाते हैं। सब्र भी आ जाता है, शुक्र भी आ जाता है। अल्लाह इम्तिहान आप ले रहे हैं, इम्तिहान मेरा है, तो मेरे इस इम्तिहान के लिए कोई मॉडल भी है, कोई नमूना भी है, जो हो भी इंसान और जिस पर सब्र भी आया हो, शुक्र भी आया हो। तो खालिक़े कायनात ने आवाज दी, हाँ मैंने इंसान को बेमुहार नहीं छोड़ा। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन। को मेरी बात समझ आई है नहीं आई है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मैंने इंसान के इस इम्तिहान के लिए अपना महबूब मॉडल बनाकर, अपना महबूब नमूना बनाकर भेजा है। मेरा महबूब आया है ना, मेरा महबूब आया है, मकसूद कायनात आया है, मरकज़े कायनात आया है, हादिये कायनात आया है, रूहे कायनात आया है, तबीब कायनात आया है, हुस्न कायनात आया है, रौनके कायनात आया है, बहारे कायनात आया है, फख्र मौजूदात आया है, जमीउल हसनात आया है, जामिउल बरकात आया है, खैरुल अनाम आया है, सज्जदुल अर्द वल अजम आया है, जमील शियम आया है, ताजदारे हरम आया है, चरागे हरम आया है, आदले बे अदील आया है, दुआए खलील आया है, लुत्फ रब्बे जलील आया है, सादिक व अमीन आया है, खैरुल वरा आया है, बदरुल दुजा आया है, शम्सुल दुआ आया है, अहमद मुस्तफा आया है, मोहम्मद मुस्तफा आया है, दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। करे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा, हलीमा की आंखों का तारा, शिकस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रच का आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रज़ा बन के आया। ताजदारों ने की है सलामी, बादशाहों ने की है गुलामी, बेमिसल इसमें गिरामी, मुस्तफा मुस्तफा बन के आया। वफा बनकर, सखा बनकर, करम बनकर, अता बनकर, खुदा का फैज़ उतरा लामका से मुस्तफा बन। सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु, सारे जरा खुश हो के पढ़ो, सल्लल्लाहु। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रब ने बेमुहार नहीं छोड़ा इस इंसान के, इस जिंदगी के दारुल इब्तिला के इस सफर के लिए। और जवानों जरा ध्यान से जुमला काजी का सुनना। उर्दू समझ आ रही जी?
باقی ہر شے اردو چھڈ کے انگلش بھی سمجھ آ جاندی ہے جنہ جنہ سارے کول ٹچ موبائل نے ماشاء اللہ یہ ٹچ پنجابی ہے یہ موبائل لفظ پنجابی ہے ہاں انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے پیارے آقا ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے میں جو بات عرض کرنے لگا تھا میں وہ بات آپ کے حوالے کیے دیتا ہوں بڑے دھیان سے میرا جملہ سننا کہیں رہ نہ جائے درمیان میں رب نے اس میرے آپ کے امتحان کے لیے اپنا محبوب ماڈل بنایا جس پر صبر بھی آیا خود لفظ بولو نا لطف آیا آپ کو جس پر شکر بھی آیا صبر کا امتحان بھی آیا شکر کا امتحان بھی کیوں ماڈل بنایا میرے لیے اب دھیان سے جوانوں بات سننا آج کل تو ہے ہی ماڈلنگ کا زمانہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا ہر بچہ ہمارا چاہتا ہے کہ میں ٹک ٹاکر بن جاؤں ماڈلنگ کا زمانہ ماڈل اپنایا وہ جاتا ہے جو پھر آئیڈیل بنے وہ سارے آئیڈیل نہیں بنتے میری بات سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی آئیڈیل بننے کے لیے پھر کچھ زاویے ہیں ہر ایک آئیڈیل بھی نہیں بنتا جو صاحبان چیزیں لکھی ہیں نا وہ پیش کرنے لگا ہوں انہوں نے لکھا ہے کہ آئیڈیل وہ بنتا ہے جسے سب سے پہلے دیکھا جائے سونا کتنا ہے جمال کیا ہے اس کا پھر دیکھا جاتا ہے کمال کیا ہے اس کا فن کیا ہے اس کے پاس پھر دیکھا جاتا ہے خصلت کیا ہے اس کی خصائل کیا ہے اس کے سیرت کیا ہے کردار کیا ہے یہ تین زاویے ہیں آئیڈیل کے لیے پھر محبت ہوتی ہے نا پھر سب سے پہلی بات محبت تب ہوتی ہے جب دیکھا جائے یہ سونا کتنا ہے ان تین زاویوں سے اگر حضور کو دیکھو جمال میں حضور کو دیکھو تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مجھے گمشدہ سوئی ملتی ہے مصطفیٰ کے مسکرانے کو ایک ایک جملہ ایک ایک تقریر ہے جمال ایسا ہے میرے آقا کا سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مجھے گمشدہ سوئی ملتی ہے جیسے مصطفیٰ مسکراتے ہیں بلکہ اگلی بات آپ کے حوالے کروں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں اپنے حجرے میں بیٹھ کر چرخہ کاٹ رہی تھی میری نظر دھاگے کی جانب سوت کی جانب کہیں دھاگا ٹوٹے نہیں سوت ٹوٹے نہیں کمرے کے اندر جو بیٹھی ہوں اسی کمرے میں کھڑے ہو کر امام الانبیاء اپنا جوتا مبارک صاف کر رہے تھے تو اما عائشہ فرماتی ہیں یک یک میری آنکھوں میں چونکا دینے والی روشنی پڑی میں حیران ہو گئی کمرے میں اچانک روشنی کیسے آ گئی سنن کبریٰ میں امام بہقی نے لکھا ہے جو میں سنا رہا ہوں آپ اچانک روشنی کیسے آ گئی اما عائشہ فرماتی ہے میں نے چہرہ اوپر کیا کہ دیکھوں تو صحیح تو سید عائشہ فرماتی ہے جیسے میں نے چہرہ اوپر کیا تو میں نے دیکھا کہ حضور کے ماتھے پہ پسینہ ہے ان پسینے کے قطروں سے نور چھلک رہا جمال ایسا میرے آقا کا جمال ایسا میرے آقا کا کہ پیارے آقا گھر میں تشریف فرمائیں دروازے پہ دستک ہوئی دیکھو کون ہے دروازہ کھولا تو سیدہ فاطمہ ہے حضور کی پیاری بیٹی لاڈلی بیٹی چہیتی بیٹی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام کیا ابا جی کو سلام کیا وعلیکم السلام واپس پلٹنے لگی حضور فرماتے ہیں عائشہ اپنا فاطمہ بتاؤ تو صحیح کس غرض کے لیے آئی سلام کیا اور نگاہوں سے نگاہیں ملی واپس پلٹ پڑی ہو سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں عرض کرتی ہیں بجی آج 3 دن ہو گئے گھر میں فاقہ ہے کھانے کو کچھ نہیں ملا کھانا نہیں کھایا جب بھوک اپنی حدیں تجاوز کرنے لگی تو اٹھی ہوں وہ دعا کا مکھڑا دیکھنے آئی پہلے بھی جب بھوک ستاتی ہے آپ کا چہرہ دیکھتی ہوں بھوک ختم ہو جاتی ہے ایک ایک میرے آقا کا چہرہ صحابہ دیکھتے ہیں
کیا جملہ آ گیا اور کہاں سنانے لگا ہوں. میں بھی کیا یاد رکھوں گا کہاں سنایا تھا. ایک ایک کہ میرے آقا کا چہرہ ابو بکر دیکھے, عمر دیکھے, عثمان دیکھے, علی دیکھے, طلحہ دیکھے, سعد دیکھے, سعید دیکھے, عبد الرحمن دیکھے, ابو ہریرہ دیکھے, حسن دیکھے, حسین دیکھے, فاطمہ دیکھے. میں بڑی ذمہ داری سے جملہ عرض کروں گا, آپ چپ رہو, آپ کی اپنی مرضی. ہر ایک بندے کا اپنا ذوق ہوتا ہے, میں کسی کو زبردستی تو کوئی چیز نہیں نہ پلا سکتا. میرے آقا کا چہرہ تو وہ چہرہ ہے جس چہرے کو بنانے والا خود دیکھتا. اللہ فرماتے ہیں معلوم قد نرا تقلب وجهك قد نرا قد نرا ارا یرا نرا معلوم قد نرا تقلب وجهك في السماء. معلوم جب تو اوپر دیکھ رہا تھا میں اللہ تیرا چہرہ سبحان اللہ. میرے آقا کا چہرہ تو وہ چہرہ ہے, جمال ایسا. یہ 3 زاویے ہیں نا جو صاحبان ادب نے لکھے ہیں جوانوں محبت کے. پہلا زاویہ ہے محبت اس سے جڑا سونا ہوئے. دسو حضور تو ود کے سونا کیڑا. میں اس پہ ایسی بات کہہ سکتا ہوں, بعض باتیں میڈیا پہ کہنے والی بھی نہیں ہوتی. جہان پھرا ہے, کئی ممالک کا سفر کیا ہے. ہمارے نوجوان جنہیں بڑے رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں, رب کعبہ کی قسم نزدیک سے گزرتے ہوئے ناک پہ کپڑا رکھنا پڑتا ہے. میں باوضو ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. میرے آقا سے بڑھ کے حسین کون ہے؟ دوسرا اس نے کمال, اس کے پاس فن کیا ہے؟ کمال یہ ہے میرے آقا کا کہ میرے آقا جسے ایک دفعہ محبت سے دیکھ لیں اللہ اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دے. تیسرا اس نے خصائل, خصلت کیا ہے اس کی, کردار کیا ہے, سیرت کیا ہے. یہ جملہ بڑے دھیان سے سنیے گا, اسے بڑا حوصلہ چاہیے سننے کے لیے. میرے آقا کی خصلت یہ ہے کہ جو جان کے دشمن ہے نا وہ بھی امانتے حضور کے پاس رکھتے ہیں. نہیں پہنچے ہو میں کیا کہہ. جو جان کے دشمن ہے نا امانتے حضور کے پاس رکھتے ہیں. امانتے, لطف نہیں آ رہا مجھے آپ کی بات کا. امانتے حضور کے پاس رکھتے ہیں. جان کے دشمن. میں تنقید نہیں کرنے لگا, کوئی تنقید نہ سمجھے. یہ وہ نعرہ ہے جو میں بول کر آپ کو ایک بات سمجھانے لگا ہوں, جو میں بھی لگاتا ہوں آپ بھی لگاتے ہیں. غلام ہیں, غلام ہیں رسول کے, غلام ہیں, غلامی رسول میں. کچھے جا کے ہاتھ پایا پاکستانی قوم نے, غلامی رسول میں. بھلا میرے کو کوئی امانت رکھ کے تے ویکھے. میرے نال کوئی معاہدہ کر کے تے ویکھے. غلاموں کا آج حال یہ ہے, آج کے غلاموں کی بات کر رہا ہوں. میرے ساتھ کوئی معاہدہ کر کے تو دیکھے, میرے پاس کوئی امانت رکھ کے تو دیکھے, مجھ پہ کوئی اعتبار کر کے تو آج دیکھے. نسلوں بھی کہہ جاوے گا. خصلت یہ ہے حضور کی کہ جو جان کے دشمن ہیں, بلکہ میں اسے اپنے انداز میں یوں عرض کرتا ہوں. آج ربیع الاول کا آغاز ہو رہا ہے, آپ نے سارا مہینہ مختلف مکاتب سے, مختلف مسالک والوں سے میلاد پہ تقریریں سننی ہیں. ولادت سے لے کر میلاد سے لے کر 40 سال تک حضور نہیں بولے. یہ تھوڑا تھوڑا ساتھ سمجھتے جائیے. آج کل سوشل میڈیا پہ نہایت فتنے بیٹھے ہیں.
हमें तो अपनी कौम को जबरदस्ती कुछ बातें बताना पड़ती हैं और ना मालूम क्या हवा चली हुई है। ये जब ये हम कहते हैं ना कि 40 साल तक हुजूर नहीं बोले, तो मैंने खुद ऐसे क्लिप लोगों के सुने, ओ जी वेखो इन्हां दा मकसद ये है कहण दा कि 40 साल तक हुजूर नूं पता ही नहीं सी। ऐसी बात नहीं है मियाँ, आप बात अधूरी समझते हो और उसे फिर अपने अंदाज में रुख देकर नौजवानों के ईमान को बर्बाद करते हो। 40 साल तक जो हुजूर नहीं बोले, अकेले गारे हिरा में जाके बैठते हैं, सत्तू साथ ले जाते हैं, जो साथ ले जाते हैं, 3 दिन बैठे रहते हैं, इसलिए नहीं बोले कि मेरे आका की शान ये है, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। जब तक मेरे रब ने हुक्म नहीं देना, महबूब ने बोलना नहीं, वरना मेरे आका तो उस वक्त से नबी है। हुजूर फरमाते हैं जब आदम पैदा भी नहीं हुआ था मैं नबी। जी आप कौम को ईमान को बर्बाद करते रहो हमारा नाम लेकर, और हम उस हर जुमले पे चुप रहें। साहिबान तवज्जो है, थोड़ा जा मुस्कुरा के बोलो, पेट्रोल मैं नहीं महंगा कीता, मैं तो मुतासरीन विचों हाँ, मैं सब तो ज्यादा सफर करना हुंदा। 40 साल तक हुजूर नहीं बोले, बड़े ध्यान से। अल्लाह तेरी हिकमतों पे कुर्बान जाऊं, महबूब को 40 साल नहीं बोलने दिया, किसी को तो तू पंगूड़े में कहता है बोल। ओ यार होश में बैठो, मैं क्या कह रहा हूँ। और हजरत ईसा नन्ही सी उंगली निकाल के चादर हटा के कहते हैं इन्नी आबदुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या। किसी को तू बचपन में हुक्म देता है या यहया खुज़िल किताब बिकुव्वा, कोई अभी माँ के पेट में है तू बशारत दे देता है वो बशरनाहु बिगुलामिन हलीम। और जिसने सारे नबियों का इमाम बनना था उसे 40 साल खामोश रखा। अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब को खामोश रखा। 25 साल हुए अभी नहीं बोलना, 30 साल हुए अभी नहीं बोलना, 35 साल हुए अभी नहीं बोलना, 38 साल हुए अभी नहीं। अल्लाह क्यों? अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब को कहा महबूब पहले मक्का वालों को कुरान बन के दिखा, फिर कुरान पढ़। तेरा उठना देखे उधर कुरान देखे, तेरा बैठना देखे उधर कुरान देखे, तेरा चलना देखे उधर कुरान देखे, तेरा खाना देखे उधर कुरान देखे, तेरा पीना देखे उधर कुरान देखे, तेरा ओढ़ना देखे उधर कुरान देखे, तेरी शादी देखे उधर कुरान देखे, तेरी कमी देखे उधर कुरान देखे, तेरी तिजारत देखे उधर कुरान देखे, तेरा लेन देन देखे उधर कुरान देखे। महबूब तुझे देखे कुरान दिखाई दे, कुरान देखे मोहम्मद दिखाई। कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया, आका तेरी सीरत का उन्वान नजर आया। माज़ार है आंखें तो वो शम्स चेहरा, कुरान के चेहरे पे कुरान नजर। एक ये कुरान लोगों जो 30 पारों में बंद है, और एक वो कुरान जो अम्मा आयशा के घर में है। ये भी कुरान, मेरे आका भी कुरान। मेरा ख्याल है तुहानू छुट्टी दे दिया तो मैं इन्हां नू तकरीर सारी सुनावां। सुभान अल्लाह, या तो समझ नहीं तुहानू आ रही तो या फिर समझ ही नहीं आ रही। हुजूर कुरान, हाँ एक ये कुरान, क्या 2 कुरान है? नहीं, कुरान इको है, कुरान इको है, 2 नहीं इको है। तो फिर हुजूर की कुरान मैं अपने ज़ौक़ पीछे कहना चाहना, और ये जुमला मैं उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा दे फरमान तो ले है। जिवें तुसीं कहंदे हो ना कुरान दा फलाना तर्जमा हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी ने लिखिया, हज़रत फलाने ने लिखिया, फलाने ने लिखिया। मैं कहना कुरान दा पहला तर्जमा रब खुद लिखे। सुभान। एक ये कुरान जो 30 पारों में बंद है, एक वो कुरान जो सैयदा आयशा के घर में है। ये कुरान भी आला, वो कुरान भी आला, ये कुरान भी वाला, वो कुरान भी वाला, ये कुरान भी निराला, वो कुरान भी निराला, ये कुरान भी सच्चा, वो कुरान भी सच्चा, ये कुरान भी सच्चा, वो कुरान भी सच्चा, ये कुरान भी हसी, वो कुरान भी हसी, ये कुरान भी ला है, वो कुरान भी ला है, ये कुरान भी बे है, वो कुरान भी बे है, ये कुरान भी हसी, वो कुरान भी हसी, ये कुरान भी रहमत, वो कुरान भी रहमत, ये कुरान भी बरकत, वो कुरान भी बरकत, ये कुरान भी इज्जत, वो कुरान भी इज्जत। ये लफ्ज़ वो मानी,
یہ لفظ وہ معنی، یہ متن وہ تشریح، یہ تشریح وہ تفسیر، یہ کنایا وہ تعریف، یہ دعویٰ وہ دلیل، یہ تنبیہ وہ تنویر، یہ خاموش وہ بولتا ہوا، یہ سینوں میں اترنے والا وہ روحوں میں اترنے والا، یہ کتابوں کا سردار وہ نبیوں کا سردار، جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے۔ سلامت رہے ناراض نہیں بیٹھے تھے؟ اچھا سبحان اللہ، کہندے نے تیرے تے اعتبار ہے۔ سبحان، یہ لفظ وہ مانی، ادھر والضحا ادھر مکھڑا، ادھر واللیل ادھر زلفیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خسائل میں بھی حضور اعلیٰ، جمال میں بھی حضور اعلیٰ، حسن میں بھی حضور اعلیٰ، کیونکہ اللہ نے ساری کائنات کا سردار بنایا، نبیوں کا امام بنایا۔ اب قیامت آئے گی، کوئی اور نبی، کوئی اور رسول، کوئی اور پیغمبر، اللہ نے ساری نبیوں سے آخر میں حضور کو بھیجا۔ ایک دفعہ ذرا سیرے لاؤ، میں جملہ عرض کر اصل ایک تقریراں ہونیاں رہنیاں تے تقریر کرن والے بھی آ کے کر کر جاندن تے سنن والے بھی سن جاندن۔ چلو پھر گئی چھٹی ہو گئی۔ میرا دل ہے کہ تسی ایک تقریر سنو تے پھر جا کے سنان جو گے ہو، کیونکہ میں بھی بڑھاپے چ پیر رکھ دیتا ہے تو میں کوئی بار بار تے آنا نہیں نا، اس واسطے تھوڑا جا دھیان رکھو میرے والے پاسے۔ حضور سب سے آخر میں آئے، انجے گل ہے، اینج ذرا کرو، جنی اتھے گرمی ہے انی اتھے گرمی، حضور سب سے۔ اب بڑے دھیان سے جملہ سننا، میں ایک بند باندھنے لگا ہوں، ایک دلیل دینے لگا ہوں، ایک نقطہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا حضور شروع میں آ جاتے، مقام یہی ہوتا، نبیوں کے امام ہوتے، شروع میں آ جاتے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا حضور درمیان میں تشریف لاتے، مقام یہی ہوتا، اللہ کے حبیب ہوتے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا جو منکرین ختم نبوت نے قوم کو شکل دکھائی کہ حضور سیکنڈ لاسٹ آتے، حضور کے بعد ایک نبی رہ جاتا، مقام یہی ہوتا، ساری کائنات کے سردار ہوتے۔ کچھ سوال سمجھ آیا؟ کندوال والے ہو، کند تے نہ مارے ہو میری گل، کچھ سوال میرا سمجھ آیا؟ یہ تینوں شکلوں میں سے کوئی شکل ہو سکتی تھی، شروع میں آ سکتے تھے، آخر والے سے پہلے حضور کے بعد ایک نبی رہ جاتا۔ نقطہ تو ختم نبوت پہ سناؤں گا، لیکن شان آپ کی بیان کروں، شان آپ کی۔ اور اگر یہ آپ نے یاد کر لی، کہیں سنائی جا کے آپ نے، انشاءاللہ منکر ختم نبوت آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ رب نے تینوں صورتوں میں نہیں بھیجا۔ چلیں مہمان تشریف لا رہے ہیں، وہ آ جائیں، لوگوں کی توجہ چونکہ ادھر ہے، میں اتنی دیر میں ایک گھونٹ پانی لے لیتا ہوں۔ وہ جو بات میں نے پہلے عرض کی کہ توجہ نہ ہو تو مجھ سے بات مجھے خود بھول جاتی ہے کہ میں کیا سنا رہا تھا اور کیا سنا نہیں۔ نعرہ تکبیر، ذرا بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ 1 گھنٹہ ہونے میں 20 منٹ رہ گئے انشاءاللہ، کم کر لما۔ مہمانوں کے بیان ظاہر میرے بعد ہوں گے، تو یہ نہ کریں، پھر مجھے خطاب شروع کیوں کرایا؟ کوئی اصولی بات ہے میرے ساتھ، وہ کریں گے آپ؟ نہیں، ہر بات جو ہے وہ آپ میرے ساتھ اگر مناظرہ کرو گے تو میں تیار ہوں۔ صاحبان توجہ ہے؟
मैंने अर्ज किया मैं नुक्ता तो ख़त्म नबूवत पे अर्ज करने लगा हूँ, लेकिन शान आपकी बयान करने लगा हूँ, इसलिए जरा ध्यान से, तवज्जो से, तहम्मुल से सुनिएगा। मेरे रब ने न शुरू में भेजा, न दरमियान में भेजा, न आखिर वाले से पहले भेजा, बल्कि सबसे आखिर में भेजा। इसके कई सारे जवाब हैं, मैं सिर्फ एक अर्ज करने लगा हूं। इसलिए कि एक नबी जब दुनिया में होता है तो उसका उम्मती, उसका सहाबी अपने दौर का कामिल मोमिन होता है। क्या जुमला बोल रहा हूं मैं? उसका उम्मती, उसका सहाबी अपने दौर का कामिल मोमिन होता है। मसलन कोई भी नबी मौजूद है, उसका सहाबी है, वो कामिल मोमिन है, चलते 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 नबी दुनिया से गुजर गए, सहाबी की जिंदगी है, उस सहाबी की जिंदगी में जब अगला नबी आ गया तो वो जो ईमान कामिल था अब न रहा। बन गई है वीडियो, इन्होंने जे बिछवाओ तो मेरी गल सुन लो, खुदा रहा बात सुन, अल्लाह की कसम मैं वीडियो बनवाने नहीं आया, मेरी बात सुन ले, मैं आपसे राजी हूं। मैं अभी किसी से पूछूं ना कि मैंने क्या बात कही तो शायद ही कोई बताए मुझे। वो जो नबी दुनिया से गुजर गया, सहाबी मौजूद है, उस सहाबी की जिंदगी में जब अगला नबी आ गया तो वो जो ईमान कामिल था अब न रहा। अब ईमान कामिल तब बनेगा जब अगले पर ईमान लाएगा, क्योंकि अगले नबी को रब ने भेजा है और जिसे रब भेज दे उस पर ईमान लाना जरूरी है। मसलन हजरत मूसा, उनका उम्मती, अपने दौर का कामिल मोमिन, शरीयत मूसवी का पाबंद। हजरत मूसा दुनिया से गुजर गए, सहाबी की जिंदगी मौजूद है, उम्मती की जिंदगी है, चल रही है, चलते चलते जब उसकी जिंदगी में ईसा आ गए तो अब मूसा पर ईमान काफी नहीं, अब ईमान कामिल के लिए ईसा पर ईमान लाना होगा। अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब के बाद अगर कोई नबी होता, हाय 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 हाय, मेरे महबूब के बाद अगर कोई एक नबी भी रह गया होता जिसने आना होता तो मेरे उम्मती की जिंदगी में चलते चलते जब अगला नबी आ जाता तो मेरे उम्मती, मेरे महबूब के उम्मती की जिंदगी में वो लम्हा आ जाता जब महबूब पर ईमान नाकाफी हो जाता, मेरी रहमत गवारा नहीं करती, वो मेरे महबूब का उम्मती और उसका ईमान नाकाफी हो जाता। तो मेरी बात समझ आई है या नहीं आई है? इसलिए मेरे रब ने कोई और ऑप्शन बाद वाला रखा ही नहीं। हाय 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 हाय, कोई और ऑप्शन बाद वाला मेरे रब ने रखा ही नहीं है। मेरे अल्लाह ने सबसे आखिर में महबूब को भेजा और सारी कायनात का सरदार बनाया, नबियों का इमाम बनाया। अल्लाह ने मेरे आका को इतना आला बनाया कि मेरे आका उठे तो आसमां को उरूज मिले, मेरे आका बैठे तो धरती को सुकून मिले, मेरे आका को पसीना आए तो गुलशन महकने लगे, मेरे आका मुस्कुराए तो सितारे चमकने लगे, मेरे आका लब हिलाए तो इनादल चहकने लगे, मेरे आका बात करें तो फूल झड़ने लगे। लोगों, अल्लाह ने मेरे आका को इतना आला बनाया, मेरे आका सर उठा के बोले कुरान बने, सर झुका के बोले हदीस बने, कदम उठाए सुन्नत बने, कदम रखे तो जन्नत बने। जिसे मोहब्बत से देखे सहाबी बने, जिसे रब से मांगे फारूक बने, जिससे निकाह करे उम्मुल मोमिनीन बने, जो पैदा हो खातून जन्नत बने, जिसे बेटियां ने जिन्नुरैन बने, जिसे चूमे हुसैन बने, जिसे मुसल्ला में सिद्दीक बने। कदम उठाएं सुन्नत बने, कदम रखें जन्नत बने। कोई इन्होंने कह दे खतीब हजरात काफी और रदीफ मिलाते रहते हैं, तो ये तो है भी शायराना मिजाज दा बंदा। कदम उठाएं सुन्नत बने, कदम रखें जन्नत बने। नहीं, सिर्फ महज लफाजी नहीं है, महज काफी और रदीफ नहीं है। जिथे मेरे आका ने चोखे कदम रखे ना, हाय हाय, जिथे मेरे आका चोखे कदम रखे,
चलो लुत्फ इहदा किसी किसी लेना है। मिंबर तो उतरे घर वाल गए, घरों आए मिंबर से, गए आए चौखे कदम रखे, चौखे कदम टिकाए ते जुबाने नबूवत फिर खुद बोल उठी, माँ बई नबई थी व मिंबरी रोज़तुन मिन रियाज़। मनु पता तुहानू बिल्कुल समझ को नहीं आ रही। मनु भी 22 साल हो गए ने, मैं भी चेहरा ही पढ़दा रहा। मनु भी स्क्रीना दस दियां ने बैटरी किन्नी किलो हो गई है। हाँ वो समझ आ रही है मनु भी, लेकिन मैं भी हुण की करा, किसी भांडे चो ही शह निकलती है जेड़ी उहदे विच होवे। मैं हुण ओहियो सुनाना जेड़ा मेरे अंदर है। माँ बई नबई थी व मिंबरी रोज़तुन मिन रियाज़िल जन्नत। केड़ा बंदा है, केड़ी जमात है, केड़े मसलक दे जिस ए हदीस नहीं सुनी? कोई है दुनिया ते होवे अपने आप नू मुसलमान कहलांदा, अगो फिरका जेड़ा भी होवे, जमात जेड़ी भी होवे, मसलक जेड़ा भी होवे, कोई है ऐसा जिस नहीं सुनी? सारियां सुनी है। और हर खतीब सुनांदा है, नहीं सुनांदा? सुनांदा है। अच्छा लिखदे भी ने, सुनांदे भी ने। ये फिर कौम दे अंदर जज्बा पैदा होंदा है, यार अल्लाह करे असी उस रियाजुल जन्नत चाहिए, उत्थे जाके नफल पढ़िए, उत्थे मवाजा शरीफ ते दरूदो सलाम पढ़िए, रब दे हुजूर मनाजात करिए, रब तो मंगिए, उत्थे जाके सजदे करिए। ए जिन्ना कोई अहाता है, इस तो मेरे ख्याल इस थोड़ा जा ज्यादा है वो जगह। इवें गल है ना? गए हो जेड़े जेड़े गए ने? कोई नहीं गए? केड़े केड़े गए ने जी? 3 दिन पहले आए माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आजकल एप्लीकेशन है, उत्थे ऐप बनी है मोबाइल ते, उहदे ते नंबर लेना पैंदा है। पहले तो इस तरह होंदा सी कि बस इन्ना एक जिन्ना सी जोर ला ला के अगे होंदे रहिंदे सा, खोल दिता उन्होंने, चलो निकल गए। दिहाड़ी च किन्ने चक्कर लग गए अपने जोर ते। हुण ये कि एप्लीकेशन है, इक्को बारी जाना है। वो किसी का टाइम सुबह वेले आंदा है, शाम वेले आंदा है, तहज्जुद वेले आंदा है, अद्धी रात नूं आंदा है। 15-20 मिनट देंदे ने, वो बही जंदे ने ते फिर वो काफले नूं अगे कढदे ने, फिर पिछे एक होर काफला आ जांदा है ते कई ते फिर खुशी नाल वापसी ते आके दसदे ने भी मेरी दौर लग गई, नमाज भी विच आ गई, दौर लग गई, शुरते दी मेरे ते नजर न पई, मैं मेस मार लई। ते पाकिस्तानी नूं कौन दसे मेस किवें मारी दी? इवें गल नहीं, ये दसदे ने कई खुशी नाल आके। इन्नी ख्वाहिश पैदा होंदी है ये हदीस सुन के। ओए खुदारा मेरी गल सुन लो, इन्नी ख्वाहिश पैदा। बड़ी तवज्जो दे नाल मेरा जुमला सुनना। हजरत जी जिसने भी ये हदीस बयान की है ना, उसने इहदे विचों इक्को गल चुकी है, जन्नत जन्नत की है, जन्नत। फिर इहदे ते बहसां शुरू हो गई ने। अच्छा किंज दी जन्नत है, इंज दी है या उंज दी है? मुनादरा कर ले, मेरे नाल बहस कर ले, मेरे नाल गल्लां कर ले, मैं तैनूं ए हवाला देना केड़ी जन्नत है। ये अगों मुनादरे शुरू हो गए। लफज उन्होंने विचों की लिया है, की लिया है? आज एक तालिब इल्म को गल सुनो, न किताबों में मिलेगी न खिताबों में मिलेगी। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युती मन यशा। बड़े ध्यान से सुनना, रब ने अता की है ज़हन में, मैं आपके हवाले कर रहा हूं। मैं क्या सारे दी तवज्जो इस गल ते ही है, जन्नत है जन्नत है जन्नत है। मैं क्या हुजूर दे हर फरमान हिकमतां ने, मेरे आका ने ये ते नहीं फरमाया ए उसको ने हन्नाना, ए फलाना पिलर, ओ असहाबे सुफा दा चबूतरा, इहदे दरमियान वाली जगह जन्नत है। हुजूर भी तो फरमा सकते सन। हुजूर दा फरमान सुनो, ओदी लज्जत लवो। हुजूर फरमांदे ने मा बैन बैती व मिंबरी, उधर वेख मेरा घर है। ओए होए 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 होए, उधर वेख मेरा
حضور یہ بھی فرما سکتے سن نہ ہے اس تو نے ہنا نہ کھلوتا ہے او صحابہ صفا دا چبوترا ہے اے جڑے پلر نے اے جنہاں تے نشان لگے نے انہاں دے درمیان والی جگہ جنت ہے نہیں فرمایا بیتی اے کمرہ نہیں اے کوٹھا نہیں اے صرف گھر نہیں بیتی میرا گھر ہے بیتی میرا اے لکڑی نہیں اے کرسی نہیں ممبری میرا ممبر ہے ہائے 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 میں کتھے جا کے گل کراں تے کتھے جا کے سناواں کئیاں دے منہ ویکھ کے تے میرا دل کردا پے پہلے میں انہاں نوں کو فیڈر دے دیاں یقین جانو انہاں نوں پہلے کو میں لسی پیاواں انہاں نوں پہلے میں کو دودھ پیاواں تے پھر میں گل کراں حضور فرماندے نے ما بین بیتی و منبری او جنت دی طلب وچ دوڑن والےاں تے بحث کرن والےاں کہ او جنت کیڑی ہے کیڑی ہے اے گلاں بعد وچ ہون گیاں بیتی ادھر ویکھ میرا گھر ہے منبری ادھر ویکھ میرا منبر ہے جڑا بندہ سمجھ گیا او نہ بولیا او رب جانے ہو جانے حضور فرماندے نے بیتی پہلے میرا گھر بھی مان پہلے میرا گھر بھی مان منبری میرا منبر بھی او جملہ تے جی آنا جس سے میں تانوں بلوانا سی تسی پہلے بول پے ہو تیار ہو تیار ہو میں اگلی گل کرنی کو نہیں اگر کوئی بندہ چپ رہا تو میں اٹھ کے ٹر جانا بیتی میرا گھر منبری میرا منبر پہلے میرا گھر بھی مان میرا منبر بھی مان پھر میرے گھر جیڑی جیڑی آئی وہ مان سبحان سبحان میرے منبر تے جیڑا جیڑا آیا اونوں من میرا گھر من میرا منبر من میرے گھر جیڑی جیڑی آئی اونوں من میرے منبر تے جیڑا جیڑا آیا اونوں من خدیجہ نو من عائشہ نو من حفصہ نو من حبیبہ نو من میمونہ نو من جویریہ نو من صفیہ نو من سودا نو من ماریہ نو من زینب نو من تے بلیرہ پتر اما من سبحان اللہ میریاں دھیاں انہاں نو من زینب نو من رقیہ نو من ام کلثوم نو من فاطمہ نو من میرے نواسے حسن نو من حسین نو من علی زینبی نو من میری نواسی امامہ نو من میری دھی ہے زینب ابو دی دھی ہے امامہ ابو العاص کی بیٹی ہے بنو امیہ کی پوتی ہے میرا گھر من میرے نواسے من میری نواسی من میری دھیاں من میری بیوی من میرا منبر من میرے منبر کے جیڑا جیڑا آیا انو من ابو بکر نو من عمر نو من عثمان نو من علی نو من یا رسول اللہ ادھر مطلب وچکار کھلو جا حضور فرماندے نے وچکار کھلو ادھر بھی من ادھر بھی من گھر بھی من منبر بھی من ہوں اپنے پیارا وال تک کتھے کھلو گئے تے پھر سینہ چوڑا کر کے گئے ہوں میں اس کا بنا گھر بھی من گا منبر بھی من گا گھر والے بھی من گا منبر والے بھی من گا ہوں اس کا بنا کہ کہہ سکا ہاں میں جلدی ہوں سبحان وہ گل سمجھ آئیے کو نہیں ہے سبحان سارے آدھے وچوں جنت ہی کڈی ہے جنت تے بعد وچ حضور دا فرمان تو سنو نا حضور دے فرمان دی لذت تو لو نا میرا آقا دا کوئی فرمان حکمت تو خالی نہیں 5 منٹ رہ گئے گھنٹہ ہونے چاہیے میرے آقا دا کوئی فرمان بھی حکمت تو خالی نہیں میرے آقا فرمان دے نے میرا بیتی ادھر میرا گھر ہے ادھر میرا منبر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرا گھر بھی من میرا منبر بھی من میں گھر اپنے گھر میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہا اور اپنے گھر میں بیٹھ کے بات کیا ہی نہیں کرتا کسی اور کی طرح بند کمرے میں بات ہم کیا ہی نہیں کرتے ہم تو گلی گلی کوچا کوچا گھوم گھوم کے کیمروں کے سامنے بات کرتے ہیں عوام الناس کے سامنے بات کرتے ہیں میں بڑے وثوق کے ساتھ اور بڑے شرح صدر کے ساتھ اور نوجوانوں کو مخاطب ہو کے کہتا ہوں گلوبل ولیج ہے آج کل نیٹ کی وجہ سے پوری دنیا آپ کے پاکٹ میں ہے
آپ سرچ کر سکتے ہو، جسے چاہو سرچ کر سکتے ہو. میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کہیں دیکھنا ہے نا کون ہے وہ جن کے عقیدے میں گھر بھی ہے، ممبر بھی ہے، گھر والے بھی ہیں، ممبر والے بھی ہیں، کہیں دیکھنا ہے نا، کہیں پرکھنا ہے وہ طبقہ کون سا ہے جو نہ گھر پہ انگلی اٹھاتا ہے نہ ممبر پہ انگلی اٹھاتا ہے. تو میں بڑے شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں وہ وہی ہیں جن کا خادم یہ بیٹھا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، محترم جناب قاضی مدنی سعیدی صاحب. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بس انشاءاللہ اگلے 5 منٹ آخری ہیں. سبحان اللہ. علی تے ادھر بھی ہے تے ادھر بھی ہے. کیوں جی ادھر میں بس انشاءاللہ ختم کرنے لگا ہوں زیادہ. آج ربیع الاول دی پہلی ہے آخری نہیں. ہاں میرے تے بھی رحم کرو کچھ تھوڑا جا. صاحبان توجہ رکھنا. یہ جو گھر ہے نا حضور کا اور جو ممبر ہے حضور کا، جو ادھر آئے ہیں نا توجہ، اور جو حضور کی محفل ہے ساری، یہ اسی نہیں چنی، رب چنی. تھوڑے بولے ہو چلو بیمار پاسے تے ہو جائے، بیمار نہ بولے باقی بولے. یہ رب نے چنا ہے. گھرانہ بھی رب نے چنا ہے، یارانہ بھی رب نے چنا ہے، جماعت بھی رب نے چنی ہے، جماعت بھی رب نے چنی ہے. آپ کے یہاں پاکستان میں آپ کی جماعتیں ہیں سیاسی، یہ مسلم لیگ ہے، یہ پیپلز پارٹی ہے، یہ پی ٹی آئی ہے، یہ اور کوئی جماعت ہے، ایم کیو ایم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اس کا بڑا رکنیت فارم فل کرتا ہے، اس کا بڑا فل کرتا ہے. جو حضور کی جماعت ہے نا اس کی رکنیت رب نے فل کی. میں اس پہ دلائل دے سکتا ہوں لیکن اب وقت نہیں ہے. وہ رب نے چنے ہیں. بس جملے میرے صرف اگلے سنو، اس میں ساری بات آ جائے گی. جسے حضرت رب چنے نا وہ قابل تقلید ہوتا ہے، قابل تنقید نہیں. تسی وقت نہ دیکھو، تسی میرے لفظ سنو. وہ قابل تقلید ہوتے ہیں، قابل تنقید نہیں. اس پہ ایک بات سنیے گا بس حضرات. اللہ 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 کیا یاد رکھو گے. آپ کے یہاں کنوال میں مسجد میں کوئی پڑھا رہا ہو نا، نماز پڑھتے رہتے ہو نا؟ چلو اور آسان کیے دیتا ہوں، تراویح پڑھا رہا ہو، پڑھتے ہو؟ کتنی؟ 20. مان لما جی ماشاء اللہ. بس وہ جو میں نے گلوبل ولیج کا لفظ بولا نا اس کی وجہ سے آج کل اتھے اتھے کچھ بھی نہیں رہا. ہر فتنہ ہر گھر پہنچے. ایک یہاں پہ پڑھا رہا ہوں نا ایک بندہ تراویح، بڑے دھیان سے جملہ سننا. پیچھے 8-10 بندے کھڑے ہیں. امام سے ہو گئی غلطی، مجھے دیکھو گے نہیں بات سمجھ نہیں آئے گی. کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ جب زور لگے گا میں تب سبحان اللہ کہوں گا، وہ بہتر ہے کہ کہیں کنڈی نہ گھر کی لگ جائے، چلا جائے، بعد میں اماں کھولے گی نہیں دروازہ. امام سے ہو جائے غلطی، پیچھے جو 8-10 بندے کھڑے ہیں ان میں سے کوئی حافظ نہیں، انہیں نہیں پتا چلا کہ غلطی ہو گئی. دور ٹوٹیوں پہ ایک بندہ وضو کر رہا ہے اور وہ پکا حافظ ہے، اسے پتا چل گیا کہ غلطی. وہ وہاں سے دے نا لقمہ اور امام لقمہ لے لے، امام کی بھی گئی مقتدیوں کی بھی گئی، نماز کی چھٹی، نماز گئی.
عموماً اس طرح کے مسائل ویسے جلسوں میں بیان نہیں ہوتے، لیکن یہ بھی بات سمجھانے کی غرض سے ایک فقہی مسئلہ وہ آ گیا آپ کے ذہن میں۔ وہ امام کی بھی نماز فارغ اور مقتدیوں کی بھی فارغ۔ وہ جو ٹوٹیوں پہ وضو کر رہا ہے وہ لقمہ نہیں دے سکتا اور یہ لقمہ نہیں لے سکتا، ہے وہ بھی حافظ۔ سنو گے تو اندر جملہ سے خود بولو گے، لطف آئے گا۔ وہ بھی حافظ، یہ بھی حافظ، وہ تراویح پڑھنے آیا، یہ تراویح پڑھا رہا ہے، وہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان، وہ لقمہ نہیں دے سکتا، یہ لقمہ نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ درجہ برابر نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، درجہ برابر نہیں، وہ نچلے درجے پر ہے، یہ جو مسلح پہ ہے یہ اونچے درجے پر ہے۔ جملے تے بولنا تے مولویاں چاہیے، چلو کوئی گل نہیں۔ نچلے درجے والا اونچے درجے والے کو لقمے نہیں۔ ہمیں ہر ویلے مولوی نا تنگ کیتا کر، جڑا گھر نوہاں تو تنگ ہویا ہوئے وہ آ کے چڑھتا ہے مولویاں تے۔ نچلے درجے والا اوپر والے کو نہیں دے سکتا، درجہ برابر۔ اچھا توجہ سے، یہ جو تراویح پڑھا رہا ہے نا، یہ اگر ہوا نا عالم یہ لقمہ لے گا ہی نہیں۔ میری طرح سادہ ہوا تو ہو سکتا ہے صاحب ہو جائے، عالم ہوا تو لقمہ لے گا ہی۔ اور جس جملے پہ مجھے لطف آتا ہے نا وہ یہ کہ وہ لقمہ دینے والا ہوا نا عالم، وہ لقمہ دے، اسے پہلے سے علم ہوگا میری یہ حیثیت ہی نہیں، میں اس قابل ہی نہیں کہ میں لقمہ دوں، میں اس مقام پر ہی نہیں کہ میں لقمہ دوں۔ اچھا کیا یہ جو درجے کا فرق ہے یہ فرق ہی رہے گا؟ نہیں، وہ ابھی شامل ہو جائے گا۔ جیسا ہی شامل ہوا یہ اس درجے میں آ گیا۔ ہائے 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 ہائے، جیسے ہی شامل ہوا یہ اس درجے میں۔ اب اگر غلطی ہوئی تو یہ دے بھی سکتا ہے، وہ یہ درجہ ایک لمحے میں اس نے حاصل کر لیا۔ آج کے بندے میں اور صحابہ اہل بیت میں درجے کا اتنا فرق ہے کہ ساری کائنات کے ولی، پیر، مرشد، علماء، صلحاء، اتقیاء، نجباء اکٹھے ہو جائیں، نہ صحابی کو پہنچتے ہیں نہ اہل بیت کو پہنچتے ہیں۔ آج کا بندہ جب درجے میں وہاں پہنچ نہیں سکتا تو آج کا بندہ میں بھی نہیں دے سکتا۔ وہ کوئی حضرات بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آج کا بندہ انہیں لقمے بھی اور کندوال والے لقمے پتنی کی سمجھن سوکھا کرنا۔ لقمہ دین دا مطلب ہے ٹوکنا۔ بیٹھے ہو ٹر گئے ہو کی ٹوکنا، بلکہ اور کیوں نہ آکھاں، پہلے ٹوکنا پھر بھوکنا، پہلے ٹوکنا۔ آج کا بندہ اور چھڈو یار، آج دا بندہ تے گوانڈیاں نہیں ٹوک سکدا، کدے گوانڈیاں نو ذرا ٹوک کے دسنا بھئی تو یار ہے رشتہ اوتھے کیوں کیتا، کدے ٹوک کے ذرا دکھاویو۔ تو جڑا ہے اپنی بیٹی دا رشتہ کیتا یا بیٹے دا رشتہ فلاں جگہ کیتا، اے کیوں کیتا؟ وہ کہے گا تو ماما لگنا، دھی میری میں جتھے مرضی بیاواں، پتر میرا میں جتھے۔ اوے کمانڈی نو تے نہیں ہے کہہ سکدا، علی نو کہنا ہے تو عمر نو تے۔ وہ گل میری سمجھ آ رہی ہے؟
گوانڈی نے تو نہیں کہہ سکتا تو علی نو کہنا ہے ہائے 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 صحابہ بھی حق نے آل بیت بھی حق جو آل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے میں اسے مومن نہیں سمجھتا میں اسے سنی نہیں سمجھتا سارے صحابہ حق ہیں سارا گھرانہ نبی کا علی کا حق ہے بولو 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 حق ہے حسین حق ہے حسن حق ہے علی حق ہے سارا گھرانہ علی کا بھی حق ہے حسین جنت کا بادشاہ حسین جنت کا بادشاہ ہے حسین آل رسول لکھ لے دل بھی تخدیر ہوتے حسین کا کوئی رسول لکھ لے حسین زینب دی اکھ لگا ہے حسین بھائی حسن لگا ہے حسین حیدر نے دل لگا حسین زہرا کا پھول لکھ لے زمین بدلے زمان بدلے ساقی بدلے میخان بدلے مگر نہ بدلے حسین حق مگر نہ بدلے حسین حق تو کفادہ پڑھ کے حسین لکھ لے حسین عابد حسین ساجد حسین ماجد حسین واجد حسین قاری کربلا دا حسین لیدو نماز اندر نبی دے سجدے مطول لکھ لے لیکن تسندی درونا چھڑ دے علی دا سارا گرانا علی دا سارا گرانا حسین زندہ باد دے حسین زندہ باد من حسین زندہ باد دے حسین زندہ باد من حسین ہے سخی میرا حسین میرا پیر ہے حسین دوست مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد من مدینہ الرسول تو میدان کربلا تلک مدینہ الرسول تو میدان کربلا تلک تن بدن لہن جگر اذان کربلا تلک یزید ما فساد ہے حسین کا جہاد نہ بیس کر نہ بیس ہے حسین ایک معیار ہے حسین دے لہو دے وچ علی دا ایک خمار ہے اللہ اکبر کبھی چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی اے نعرے لا کے موضوع میرا بدلنا چاہتے ہیں بھی اے بھی بیان ہونا ہے اے بھی بیان ہونا ہے اے بات دیاں گلاں نے تسی منو پھر نہیں بلانا اگے 4 سالاں بعد سدیا منو سبحان اللہ میں انشاءاللہ بس ختم کرن لگا جدی نسبت بھی حضور نال ہے او ساڈا ایمان ہے او یارانہ ہے تاں ایمان ہے گھرانہ ہے تاں ایمان ہے حضور دی ازواج نے او امت دیاں ماما نے اللہ رب العزت ہمیں یہ لاج یہ ساری نسبتیں اللہ اسے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے وسعت دل ہے بہت وسعت صحرا کم ہے اس لیے عرض کرنے یا تڑپنے کی تمنا کم ہے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا کر دیجیے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم اغفر واعصم من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی اللهم اجرنا من النار رب اني مغلوب فانتصر اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا یا اللہ سب کا دل بیٹھنا قبول فرما صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما غلطیوں کو درگزر فرما فرقہ واریت کی لعنت سے بچا کر قرآن و سنت کے عظیم نظریے پر سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرما اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما جتنے بھی حضرات تشریف لائے ہیں سب کا آنا قبول فرما اور اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما بے گھروں کو اپنا گھر نصیب فرما بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزگار مہیا فرما بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما جتنے ادارے جتنی مساجد جتنے لوگ جتنی جماعتیں جتنے افراد دین کا کام کر رہے ہیں یا اللہ ہر ایک کی محنت کو قبول فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین